موضوع الدرس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه 10. وجاء في رواية: كتبت له 10 حسنات وكفر عنه 10 سيئات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو حیثیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں اور اپنے عذاب جو ہے وہ رفع فرمائیں. جیسے کہ سابقہ دروس میں الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جھلکیاں پیش کی تھیں، جن میں بشریت مصطفیٰ تھی، عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کے درس میں ہے الصلاۃ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھیں، پورے قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں، جتنے اوامر ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہے تو حج ادا کرو. یہ سارے احکام مخلوقات کے لیے ہیں،
لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کام ایسا ہے جو میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ میں اپنے نبی پہ صلوات بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتی ہے کہ تحقیق ان اللہ، اور اس میں جلالہ ہے اللہ، وملائکتہ، معلوم ہوا کہ تمام فرشتے آسمانوں والے بھی زمین والے بھی، حول العرش بھی تحت العرش بھی، تمام جو ہیں سب کے سب صلوات بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی پاک پہ۔ صلو یصلون علی النبی، اور یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال پہ دلالت کرتا ہے، استقبال پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اب بھی بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی بھیجتے رہیں گے، یعنی قیامت تک جب میرے اللہ کی ذات باقی ہے تو میرے مدنی پر بھی وہاں سے رحمت کی برسات باقی ہے۔ لیکن سمجھیں کہ صلوات کے معنی میں صلوات لفظ تو ایک ہے، لیکن اگر اللہ بھیجیں گے تو مانا اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اگر ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں تو وہ حضور کی درجات کی بلندی کا ذکر فرماتے ہیں، اور اگر بندے صلوات بھیجتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے محبوب کی عظمت شان اور رفعت درجات طلب کرتے ہیں۔ سب کے صلوات کا معنی لفظ ایک ہوگا، لیکن حسب مطابقت اللہ کا صلوات اپنا ہے، فرشتوں کا اپنا ہے، اور عام بندوں کا اپنا ہے۔ اور اس لیے حضور پاک نے فرمایا، ایک صحیح حدیث پاک میں ہے کہ اگر آدمی دعا مانگتا ہے اور اس کے اول آخر میں درود نہیں پڑتا ہے تو وہ دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی پہلے بھی درود پڑھے اور دعا ختم کر کے پھر بھی درود پڑھے، کیونکہ جب درود قبول ہوگا وہ عرش پہ جائے گا تو ہماری درخواست بھی ساتھ چلی جائے گی، اور اگر ہم درود نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ درخواست اوپر نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ تم اگر درود پڑھو گے، تم ایک دفعہ پڑھو گے اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، تمہارے 10 گناہ گر جائیں گے اور 10 حسنات لکھ دی جائیں گی۔ ایک دن میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے دروشی پڑھو نا شوق سے، اللہ کے بندے، اللہ نے موقع دیا ہے، حرم میں بیٹھے ہو، کعبے میں بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو اور باوضو بیٹھے ہو، ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری کے انتظار میں بیٹھے ہو، یعنی بھی حکم صلاۃ گویا کہ نماز کے حکم میں ہے، تو دل سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ ایک تو ہمیں 1 لاکھ ملے گا اور پھر اللہ کی 10 لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، یاد رکھیں کیا، اللہم، یا اللہ آپ اپنے حبیب پہ صلاۃ و سلام بھیجیں، ہم گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، ہماری زبانیں بھی گندی ہیں، ہمارے اعمال بھی خراب ہیں، ہم اس قابل کہاں ہیں کہ حضور کے دربار میں درود بھیجیں، لیکن آپ چونکہ ارحم الراحمین ہیں، آپ رحم فرما کے ہمارے درود جو ہیں وہ حضور پہ بھیجیں۔ اللہم صلی علی، اللہ کے حوالے ہم کریں۔ مسلمان عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ ہمارا درود کس کے حوالے ہے؟ مسلمانوں کا، اہل سنت کا درود کس کے سپرد ہے؟ اور ہماری دوسری برادری کا درود کس کے سپرد ہے؟ بعد صبا حضور کے روضے پہ سلام کہنا، وہ ہواؤں کے سپرد ہے، اب ہوا جہاں لے جائے۔ یہ تو، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بھی درود پڑھا جاتا ہے اللہ اپنے نبی پہ پہنچاتے ہیں۔
اب ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ پہنچانے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں. اللہ جیسے بھی چاہے انہوں نے فرما دیا ہے، حضور نے بھی فرما دیا ہے کہ جو تم مجھ پہ درود پڑھو گے دور سے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے روضہ مبارک پر مواجہہ میں آ کر سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو گے، فرمایا میں اس کو سنتا ہوں. اور ایک حدیث میں ہے صرف یہ نہیں سنتا ہوں، فرمایا کہ میں سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو درود ہے، عقیدہ ہے، اس میں اللہ کا نام بھی ہے، صلوات بھی ہے، برکات بھی ہے، آل ابراہیم کا نام بھی ہے، اللہ کی تمجید بھی ہے. اور ہمارے بریلوی حضرات کا درود جو ہے، یہاں تو ہم اللہ کا نام پہلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی، اللہ پہلے ہے کہ نہیں؟ ان کے ہاں اللہ پیچھے ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اللہ بعد میں ہو، آخر میں ہوا. تو ہمارا تو سب سے پہلے اللہ کے سوا گزارا ہی کوئی نہیں. اسی لیے ہم نے اپنی ہر چیز. تو حضور منبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا آمین. دوسری قدم اٹھایا، دوسرے تختے پہ درجے پہ پہنچے، فرمایا آمین. تیسرے درجے پہ پہنچے تب بھی فرمایا آمین. صحابہ سن کے حیران ہو گئے. جب حضور نیچے اترے، انہوں نے پوچھا حضور آپ نے آج تک تو ایسا کبھی عمل نہیں کیا، 3 دفعہ آپ نے آمین کہا ہے، کس بات پر؟ فرمایا جب میں نے پہلے تختے پہ پہلے قدم پہ قدم رکھا، جبریل نے آ کے کہا کہ میرے مدنی، جس بندے کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کرائے، وہ بھی اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے. میں نے کہا آمین. دوسرے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی، جس کو اپنے والدین میں سے باپ یا ماں یا دونوں بوڑھے ملیں اور پھر ان کی خدمت کر کے رضامندی سے بخشش حاصل نہ کرے، اللہ اس کو بھی ہلاک کرے. میں نے کہا آمین. اس نے تیسری قدم میں نے رکھا، اس نے کہا یا محمد الذی اذا ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پہ درود نہ پڑے، اللہ اس کو بھی ہلاک کرے. میں نے کہا آمین. اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ما من قوم، کوئی قوم بیٹھتی ہے کسی مجلس کے اندر، لیکن اس مجلس میں اللہ کے نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں، الا ترتن علیہم، ان پر یہ مجلس وبال بن جائے گی. اب اللہ کی مرضی ہے، انشاء عذبہم و انشاء غفر لہم، چاہے تو عذاب دیں یا چاہے تو معاف کر دیں. اسی طریقے سے ایک صحابی نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اور یاد رکھو کہ افضل درود کون سا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، کیونکہ درود شریف تو بڑے بڑے علماء نے بھی لکھے ہیں، بزرگوں نے بھی لکھے ہیں، اور اس کے متعدد صیغے ہیں، لیکن افضل درود وہ ہے جو خود ہمیں سکھلایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے. صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ اما السلام فقد علمنا، آپ پر صلاۃ و سلام جو بھیج رہے ہیں وہ تو ہم سیکھ گئے ہیں، کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نماز میں کہیں گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن کیف نصلی علیک، آپ پر ہم درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا درود اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود کس نے سکھلایا ہے؟ ہاں جی،
بھائی کیوں چپ کیوں، کوئی ڈرتے ہو نا؟ یہ مولویوں نے سکھلایا ہے یا حضور نے سکھلایا ہے؟ اور یہ درود بزرگوں نے لکھا ہے یا حضور نے فرمایا ہے؟ اور حضور جب نماز پڑھتے تھے تو کون سا درود پڑھتے تھے؟ اگر آپ جنازہ پڑھاتے تھے پہلی تکبیر میں ثنا اور دوسرے میں درود، کون سا درود پڑھتے تھے؟ یعنی وہ درود جو حضور نے پڑھا ہے، سکھلایا ہے، اور لاکھوں صحابہ نے پڑھا ہے، تابعین نے پڑھا ہے، تبع تابعین نے پڑھا ہے، اس سے افضل درود اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک بات اور غور کریں، درود شریف پڑھیں تو میں عرض کروں، درود کو سمجھ لو نہ تو شرک کی جڑ کٹ جائے گی، سمجھ لو اچھی طرح۔ اگر صرف درود کو سمجھ لو تو شرک کی جڑ کٹ جائے گی کہ اللہ کے نبی نے کیا سکھلایا کہ تم کس سے مانگو؟ ہاں جی، کہ کیا کہا کہ پیروں سے کہو کہ مجھ پر درود بھیجیں، کسی فقیر سے کہو، باد صبا سے کہو، کس سے پکارو؟ تو سمجھ آ گیا کہ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانگا جاتا، اور حضور بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو۔ اس سے شرک کی جڑ ہمیشہ کے لیے کٹ جاتی ہے اگر آدمی کو بات سمجھ آ جائے۔ لیکن بہت مصیبت یہی ہے کہ آدمی سمجھتا، اب دیکھیں نا، سب سے پہلے آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، جب اللہ کی کبریائی بیان کر دی تو شرک تو مٹ گیا۔ اس کے بعد اب جب آپ کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، شرک ختم۔ حج پہ آتے ہو کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، شرک کی جڑ کٹ گئی کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، شرک کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اب آپ ملتزم پہ کھڑے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہم یا رب البیت۔ اب قدم قدم پہ تمہیں توحید ملے، اور پھر بھی تم نعوذ باللہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کرو، کیا بند کم آزاد کن مدد کن یا معین الدین چشتی یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس سے بڑا مشرک اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اب حضور نے فرمایا کہ جب نماز اذان ہو جائے، اذان سے پہلے نہیں، پہلے اذان سے صلاۃ و سلام بدعت ہے۔ یاد رکھو، جو کام حضور نے فرمایا اور جس جگہ فرمایا وہ سنت ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، یاد کر لو، آمنت بکتابک الذی انزلت علی نبیک۔ اس نے پڑھا لیکن کہا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت علی رسولک، نا 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 علی نبیک، میں نے تمہیں نبی، حالانکہ رسول اور نبی میں کیا فرق تھا؟ لیکن جو لفظ، جو کلمہ حضور نے سکھلایا اس کو بدلنے کا کسی کو اختیار۔ حضرت میں نے کہا علی نبی کا مسئلہ نبی کا پڑھو، یعنی اس کو کسی کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس کلمے کو اپنی جگہ سے بدل ڈالے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تم قولوا کما یقول المؤذن، اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن جب کہے گا حی علی الصلاۃ تو کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر فجر کی نماز ہو اور کہے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ وہی کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم، صدقت و بررت و دعوت الی الحق۔ اور حضور نے فرمایا جب اذان ختم ہو جائے مجھ پہ درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد میرے لیے دعا کرو۔ کیا فرمایا؟ مجھ سے دعا کرو۔ ہاں جی،
نہیں، حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو یا مجھ سے دعا کرو؟ فرمایا دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ آپ نے فرمایا جو میرے لیے دعا کرے گا میں بھی قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ورنہ حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمارے لیے سکھایا کہ ایک تو عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور ایک ان کی شفاعت کا حق بن جائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے یہ دعا کی واجبت علیہ شفاعتہ، میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک دعا میں بھی حضور نے سکھایا کہ نماز کے بعد دعا مانگ کے درود پڑھ کے یہ دعا کیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وانزلہ المقعد المقرب۔ صحابہ سے پوچھا حضور مقعد المقرب؟ فرمایا وہ اللہ کے آسمانوں پہ ایک ایسا مقام ہے جو میرے سوا کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ بھی حضور نے سکھلایا کہ آپ میرے لیے مانگو اللہ سے مقام۔ وسیلہ یاد رکھو، وسیلے کا معنی یہ نہیں کہ تیرے وسیلے سے تیرے ذریعے، وسیلہ ایک جگہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے جس کو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کو اللہ نے آگے قرآن میں وضاحت کر دی عسیٰ ربک ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ وہ مقام محمود ہے، وہ مقام وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ ایک مقام کا نام ہے، نہ کہ وسیلہ پکڑنے کا نام ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں دن میں رات میں اپنے پورے اوقات میں چوتھا حصہ وقت کا صرف آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان شئت فزد، اگر چاہو تو اور ذرا وقت بڑھاؤ۔ اس نے کہا اچھا آج کے بعد حضور میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ان شئت فزد، اگر چاہو تو اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا حضور میں 3 حصے درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ان شئت فزد، اگر چاہو تو اور زیادہ بڑھا دو۔ اس نے کہا حضور اب میں اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا، صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک و غمک، اس درود کی برکت سے اللہ تیرے ہر ہم اور تیرے غم کو مٹا ڈالیں گے، تمام ہموم اور غموم ختم ہو جائیں گے۔ درود پاک سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اور اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر طواف میں ہیں، صفا مروہ میں ہیں، آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، وضو ہے نہیں ہے، عورت حیض کی حالت میں ہے، ناپاکی میں ہے، درود پڑھ سکتی ہے۔ اس لیے حضور پاک پہ چلتے پھرتے ہر حال میں درود شریف پڑھا کریں۔ درود پڑھنے سے، اور حضور نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت، قیامت میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ قریب حضور کے محدثین ہوں گے، علماء ہوں گے، فقہاء ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا سارا دن اسی میں گزرتا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہر وقت حضور پہ درود بھیج رہے ہیں اور درود لکھ رہے ہیں، اس لیے وہ قیامت میں سب سے زیادہ حضور کا تقرب نصیب ہوگا، اور دنیا میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ یاد رکھیں جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا حضور پاک کی خواب میں زیارت کی بھی امید ہو جائے گی، کیونکہ خاص طور پہ جیسے اللہ نے ہمیں اور حکم دیے ہیں، یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، معلوم ہوا درود وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہے۔ جس میں ایمان نہیں ہے وہ درود کیا پڑھے گا؟ خطاب بھی ایمان والوں کو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
تسلیما صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اس لیے حکم ہے کہ مسجد میں داخل ہوں دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور ایک روایت میں ہے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک۔ اس کے بعد اعتکاف نفلی کی بھی نیت کر لو، اور جب مسجد سے نکلو بایاں پاؤں پہلے نکالو دایاں بعد میں، اور کہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ یعنی ہر حال میں درود۔ اب نماز پڑھیں تو درود ہے، آپ اگر فرض پڑھیں تو درود ہے، تہجد پڑھیں تو درود ہے، سنت پڑھیں تو درود ہے، نفل پڑھیں تو درود ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں درود نہیں پڑھا جائے گا۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔